بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والحمد للہ الذی فضلنا بعید الاضحیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ المرتضیٰ الی یوم الدین اما بعد۔ معزز حاضرین و معزز ناظرین، انشاءاللہ ابھی چند دن کے بعد اللہ کے فضل اور احسان سے اس مشکل ترین ماحول، مشکل ترین صورتحال کے اندر بے شمار مسلمان قربانی کا فریضہ یا تو خود ادا کریں گے اور یا پھر دوسری جگہ قابل اعتماد اداروں کے ذریعے سے اپنی قربانیاں کرائیں گے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے اس وقت آپ سے مخاطب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ حضرات، اسلام جیسے احکام بیان کرتا ہے ویسے ہی اسلام احتیاط کا بھی حکم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مختلف موقعوں پر صحت کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، کردار کی حفاظت کے لیے مختلف احتیاطیں ارشاد فرماتے تھے۔ مختلف خطرات سے بچاؤ کے لیے جو احتیاطیں مطلوب ہوتی ہیں وہ احتیاطیں ضرور اپنانی چاہیے۔ ابھی چند دن کے بعد جب ہم قربانیاں کریں گے تو اس قربانی کرنے کے سلسلے میں ایک اہم ترین احتیاط جو ہم سب کو اپنانی ہے وہ ہے وہ مسلمان بھائی جو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے آئے گا، اس آدمی کو کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ یعنی ہمارا وہ بھائی جو کسائی کا کام کرتا ہے، جب ہم اس کو اپنے گھر میں یا اپنے ادارے میں قربانی کا جانور ذبح کرانے کے لیے بلائیں گے تو اسے کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور خود گھر والوں کو کن کن چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی قربانی کا جانور لائیں تو اس کو اپنے گھر میں نہ لائیں اور گھر کے باہر رکھیں، اور گھر کے باہر رکھ کر کے جس طرح سے بھی اس جانور کو سینیٹائز کیا جا سکتا ہو، ایسے پانی سے جس پانی کے اندر سینیٹائزر کی وہ مقدار ملا دی گئی ہو جو وائرس کو ختم کرتی ہے، اس پانی سے اس جانور کو دھو لیا جائے اور اس کے بعد اس کی جانور کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے۔ پھر جب قربانی کرنے کے لیے ہمارا وہ بھائی جو کسائی کا کام کرتا ہے وہ جب آئے گا تو اس کی ذمہ داری ہے نمبر ایک، وہ اچھی طرح سے اپنے ہاتھوں کو دھو کر کے آئے اور بہت اچھے قسم کا گلاؤز استعمال کر کے آئے، بلکہ PPE استعمال کر کے آئے، اور اسی طرح سے جب وہ قربانی کرنے کے لیے آئے گا تو جو اوزار وہ لے کر کے آ رہا ہے ان اوزاروں کو بھی اچھی طرح سے سینیٹائز کیا جائے۔ اسی طرح سے بہت اچھے قسم کا ماسک لگا کر کے وہ آئے، اور جب وہ جانور ذبح کرنے کے لیے پہنچے تو گھر والے، ضروری نہیں ہے کہ جانور کے نزدیک پہنچیں، گھر والے دور رہ کر کھڑے ہو کر کے نیت پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ نیت نہیں بھی پڑھیں گے، جانور ذبح کرنے والا جب وہ جانور ذبح کرے گا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر، اور جس کی طرف سے یہ قربانی کی جا رہی ہے وہ خود اپنے دل میں نیت رکھے ہوئے ہے کہ میں اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے یہ نیت کر رہا ہوں، اس کی نیت کرنا کافی ہے۔ آپ کا جانور پکڑنا ضروری نہیں ہے، آپ کا چھری چلانا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد جب جانور ذبح ہو گیا، ذبح ہونے کے بعد پھر اس کی جب کھال اتاری گئی، وہ کھال کے گھر کے اندر نہیں لانی ہے، وہ گوشت وہیں پر پیس بنا دیا جائے۔ اس کے بعد اگر آپ کو تقسیم کرنا ہے تو ایک محفوظ لفافے جن لفافوں کو آپ نے اچھی طرح سے سینیٹائز کیا ہو، ان لفافوں میں آدھا کلو یا 1 کلو کا گوشت پیک کریں اور اس کا پھر جن جن تک پہنچانا ہو ان تک پہنچائیں۔ اور اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ گوشت تقسیم نہیں کرنا، اپنے گھر کے ہی استعمال کرنا ہے، تو وہ آدھا کلو یا 1 کلو کے پیک کیے ہوئے لفافے آپ اپنے فریزر میں رکھ لیں، لیکن پہلے اس گوشت کو وہیں باہر کافی دیر تک رکھیں، اور اگر ایسے پانی سے اس کا چھڑکاؤ کیا جائے جس پانی میں سینیٹائزر ملا دیا گیا ہو، تاکہ اگر وائرس کا خطرہ ہو تو وہ گھر کے اندر نہ آئے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جب اس گوشت کو پیک کر کے آپ اپنے گھر کے اندر لانا چاہیں گے تو خود اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں۔ اس کے بعد پھر دھونے سے پہلے، جانور کے قریب جانے سے پہلے ماسک استعمال کر لیں، اور بلکہ اگر ہو سکے تو PPE استعمال کر لیں، اور ہاتھوں میں گلاؤز لگا کر کے پھر اس گوشت کو پیک کریں، اور پیک کرنے کے بعد پھر اپنے فریزر کے اندر رکھیں، اور جتنا گوشت آپ اپنے گھر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں اس کو اچھی طرح سے گرم پانی میں باہر ہی ابال لیں، اور ابالنے کے بعد جب وہ گرم پانی سے جب وہ اس کو ابالا جائے گا تو خدا نہ خواستہ اللہ بچائے اگر اس میں وائرس کا خطرہ ہوا تو گرم پانی میں ابالنے کے نتیجے میں وائرس ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ گوشت آپ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے
وہ ہمارا کسائی بھائی جو مختلف گھروں میں جا رہا ہے جانور ذبح کرنے کے لیے، تو ایک جگہ سے فارغ ہونے کے بعد دوسری جگہ جانے سے پہلے یہ تمام چیزیں نئے سرے سے وہ کرے، یعنی اپنے ہاتھ پاؤں کو اچھی طرح سے سینیٹائزر سے دھو لے، ماسک اگر چینج کر سکتا ہو تو چینج کر لے، اور اس کے بعد پھر اگلے گھر میں جب جائے گا تو جن اوزار کو وہ لے کر کے جا رہا ہے ان اوزاروں کو گرم پانی میں ابال لیں، اور گرم پانی میں اور سینیٹائز کرنے کے بعد پھر وہاں جا کر کے وہ اوزار استعمال کر لیں۔ جس گھر میں ایک جانور ذبح کیا گیا اس گھر میں وہ رسیاں ہوں، وہ کھالیں ہوں، وہ وہیں رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر جب آپ کو موقع ہوگا ان افراد کے حوالے یہ کھالیں کرنے کا جو افراد کھالیں جمع کرنے کا کام کرتے ہیں، اس وقت احتیاط کے ساتھ کسی موٹے پالتھین کے لفافے میں بند کر کے پھر دوسرے لفافے میں اس کو ڈال کر کے پھر ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ احتیاطی تدابیر بہت غور و فکر کے بعد اور مختلف ڈاکٹروں سے مشوروں کے بعد پیش کی جا رہی ہیں۔ ایک طرح سے انشاءاللہ ہمارا قربانی کا فریضہ بھی ادا ہوگا، اور دوسری طرح سے ہمارے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی اور دوسروں کے ذریعے سے ہم کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ان تمام احتیاطوں کے بعد بھی ایک ایمان والے کو یقین رکھنا چاہیے کہ یہ احتیاطیں کارگر ہو جائیں گی۔ اگر اللہ کا منشا ہوا، اور اگر اللہ کا منشا نہیں ہوا تو ساری احتیاطوں کے بعد بھی یہ جو مقدر میں ہوگا وہ انسان کو پہنچتا ہے۔ ایمان والے کا ایک طرف سے عقیدہ تقدیر پختہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق وہ احتیاط بھی برتتا ہے۔ تقدیر کا عقیدہ بھی برقرار رکھنا ضروری ہے اور احتیاط اپنانا بھی ضروری ہے۔ اللہ کرے یہ باتیں بولنے والے اور سننے والے بھائیوں کے لیے علمی اور عملی طور پر مفید ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔